اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیر افضل مروت نے فواد چودھری کا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ استحکام پارٹی میں شمولیت عمران خان کے کہنے پر کی تھی، جبکہ شیر افضل مروت نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فواد چودھری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے یہ شیر افضل صاحب کو بتایا ہے کہ فواد چودھری کا کردار رجیم چینج آپریشن میں مشکوک تھا اور وہ جنرل باجوہ سے ملے ہوئے تھے۔ ان کو ان کی من پسند جیلوں میں رکھا گیا، ان کے لیے حالات کو بہتر بنایا گیا، اور اس میں فیصلہ سراسر فواد چودھری کا تھا۔ اب اس کو ڈر کہہ لیں، خوف کہہ لیں، لیکن فواد چودھری صاحب جو تھے وہ عمران خان کی مرضی کے ساتھ استحکام پارٹی میں نہیں گئے تھے، اور عمران خان صاحب کو آج بھی فواد چودھری پر شکوک و شبہات ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ فواد چودھری پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے باجوہ صاحب کے لیے کام کر رہے تھے، وہ پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کے خلاف کام کر رہے تھے، پارٹی ان کے کام کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کے پاس ہمارے اوپر تنقید کی کوئی اخلاقی وجہ نہیں ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے میری گرفتاری ہوئی مگر میں نہیں بھاگا۔ پی ٹی آئی جہلم نے یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ اگر فواد چودھری پی ٹی آئی میں واپس آئے تو پوری کی پوری پی ٹی آئی جہلم جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ دے گی۔ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے بلایا ہے اور 15 یا 16 جولائی کو ہو سکتا ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پر اچانک سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور آسمہ شرازی کے پروگرام میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور جہاں وہ ایک ہی بات پر زور دیتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان صاحب کو رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ جب حالات اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور معاملات پی ٹی آئی کے حق میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کہ فواد چودھری جیسے بگوڑے لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ اب اچانک سے میڈیا پر ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ہر بار ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ اس کی وجہ آخر کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے اب وہ دیوار پر لکھی جا چکی ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ عنقریب رہا ہو جائیں گے۔ مسٹر ظفر نے یہ پی ٹی آئی ورکرز کو خوشخبری سنائی ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ عنقریب ہونے والی ہے۔ ایک عدت کیس رہ گیا ہے جس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا چکی ہے، کیونکہ ابھی فی الحال عدت کیس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں بند رکھا جا سکے۔ اور سائفر کا معاملہ جو تھا اور توشہ خانہ کا جو معاملہ تھا وہ بھی عمران خان اس میں باعزت بری ہو چکے ہیں۔ اب عدت کیس ہی ایک ایسا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، اور اگر وہ بھی کیس نمٹ جاتا ہے تو عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے کوئی نہیں رکھ سکتا، لیکن معاملات آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی فیور میں آتے جا رہے ہیں، اور جو کسی بھی وقت عمران خان صاحب کی رہائی کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حکومتی جو مافیا ہے وہ اس بات پر سرگرم ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب پر مزید جعلی کیس بنائے جائیں، اور پنجاب حکومت خاص طور پر اس حوالے سے بڑی وہ ایکٹیو ہوئی ہے۔ اندیا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پروگرام میں دیا اور کہا کہ وہ لیفٹ رائٹ سے کوئی بھی کیس ڈال کر عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے تک اندر رکھ سکتے ہیں۔ اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں ناظرین کہ ایک سابقہ فیڈرل منسٹر برملا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم کوئی بھی فرضی کیس بنا کر عمران خان کو جیل میں رکھیں گے، اور ابھی ہم عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ ٹاسک جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی سونپا گیا ہے کہ ہر صورت ممکن بنائے جائے کہ فرضی کیس میں عمران خان صاحب کی جلد سے جلد رہائی ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی طرف سے مکمل طور پر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کیسز میں، جیسا کہ آج ہم پی ٹی آئی وکیل کے ساتھ ان کی گرما گرمی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دینے میں کتنی عجلت میں نظر آتے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں انتہائی اہم بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین، خود ساختہ ترجمان اور دیگر شورش پھیلانے والے جو کردار ہیں
وہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات اور گروپنگ کرنے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں، اور علی ظفر نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی اے اب کسی سے بھی اب کوئی بھی مذاکرات نہیں کرے گی، البتہ اگر محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ کوئی مذاکرات کرتے ہیں اور وہ کوئی تجویز لاتے ہیں تو محمود خان اچکزئی کے لیے راستے کھلے ہیں۔ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ پی ٹی اے کی طرف سے مذاکرات کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں رکھتے۔ دوسری طرف انصار عباسی نے بھی پی ٹی اے کے خلاف گروپنگ اور لابنگ والا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے حالیہ کالم میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ماضی میں ہمیشہ پی ٹی آئی لابنگ اور گروپنگ کا شکار رہی، تو انصار عباسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، تو پھر گروپنگ اور لابی کا تو سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا۔ ایک وقت تھا کہ جب انصار عباسی یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، اور آج یہی شخص پی ٹی آئی کو ایک بڑی جماعت تسلیم کر رہا ہے۔ فروری 2024 الیکشنز میں عوام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عمران خان اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو پاکستانی عوام اس کو ووٹ دے کر جتوائیں گے۔ جیسے 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت میں بہت سارے نئے چہرے آئے، تو اسی نئے چہروں میں شیر افضل مروت وغیرہ جب الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو عوام عمران خان کی محبت میں بھرپور ووٹ دیتی ہے، اور پی ٹی آئی میں ووٹ صرف عمران خان کا ہے، چاہے وہ نئے چہرے ہوں یا پھر پرانے۔ تو فواد چودھری اور دیگر بھاگے ہوئے لیڈرز کو اسی بات کی پریشانی ہے کہ وہ اب دوبارہ اپنے حلقے میں پی ٹی آئی کے نشان کے بغیر اگر جاتے ہیں تو عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ اگر ان کو اپنے حلقے میں اپنا سیاسی کیریئر بچانا ہے تو ان کو پی ٹی آئی میں شمولیت حاصل کرنا پڑے گی، جو کہ اب اتنی آسان نہیں ہے۔ اور دوسری جانب علی زیدی بھی یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ سیاست میں آئے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہی آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جلد آنے والا ہے باہر، اور اگر انہوں نے سیاسی طور پر خود کو زندہ رکھنا ہے تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا اور اس میں شمولیت اختیار کرنا پڑے گی، نہیں تو ان کا سیاسی جو کریئر ہے وہ ختم، کیونکہ عوام ان کو نہیں چھوڑنے والی۔ اور یہی پریشانی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے اور اس غیر آئینی حکومت کی بھی ہے، اور کہ ہر طرح کی دھونس دھمکی کے باوجود عوام میں وہ عمران خان کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکے، وہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی اگر کمپرومائز کرنے والی ہوتی تو وہ کب کا خود کو کمپرومائز کر کے اس معاملے سے نکال سکتی، لیکن پی ٹی آئی نے ایسا نہیں کیا، اور 100 سے زائد عمران خان پر کیسز بنانے کے باوجود یہ لوگ ابھی تک پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کر سکے کہ پی ٹی آئی اب عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، جو جڑیں عوام کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہیں، کیونکہ عوام اب اس چلے ہوئے کارتوسوں سے تنگ آ چکی ہے۔ 3 سال کا مقابلہ 35 سال سے نہیں کیا جا سکتا، اور یہ لوگ الیکشنز میں عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، اسی لیے معاملات اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اب عوام میں شعور بیدار ہو چکا ہے، عوام اب ان کی سیاسی چالوں سے باز آ چکی ہے، اور عمران خان جلد باہر آ کر ملک و قوم کے لیے دوبارہ اٹھنے والا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔